باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا یہ مقام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، جو امام الانبیاء ہیں۔ اور میں اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انبیاء کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ ہے، جو صدیق ہے، جن کے لیے جنت میں 8 دروازے کھلے رہیں گے، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر آتے، اور جن کا محل جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے، جب دیکھ کے آئے تھے، ان کے گھر کی کیفیت کیا رہتی تھی، مال و دولت کی کیفیت کیا رہتی، گھر میں کتنا مال و دولت رہتا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیا مال و دولت رہتی تھی، یہ حدیث کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر میں سخت گرمی میں گھر سے باہر نکلے، مسجد کی طرف چل دیے، تو اس وقت وہ لوگ دوپہر میں گرمی میں باہر نہیں نکلتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی گھر سے باہر نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مسجد میں ملے اور دریافت کیے کہ اتنی دھوپ گرمی میں، سخت گرمی میں آپ کیوں آئے مسجد میں باہر اس وقت؟ تو انہوں نے کہا عمر مجھے بہت بھوک لگی تھی، برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں چلا آیا۔ عمر تم کیوں آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جواب دیا کہ مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی تھی، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، اس لیے باہر چلا ہے۔ یہ دونوں صاحب بات ہی کر رہے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے اور بولے تم دونوں اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ تو دونوں نے بتایا، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں تشریف لائے اس وقت؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا کہ میں بھی بھوک کی وجہ سے ہی یہاں پہ آیا ہوں، بھوک بہت زیادہ لگی تھی، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم دونوں کھڑے ہو۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے، وہ دونوں صحابی کو لے کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھجوریں تھیں اور 2 3 4 طرح کی کھجوریں تھیں، خوش ترک ہر اچھی قسم کی، وہ سب کھجور لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کی خدمت میں رکھ دیے اور یہ لوگ کھانے لگے۔ اس کے بعد وہ بکری کا بچہ ذبح کرنے لگے مہمان نوازی کے لیے۔ یہ سوچئے مہمان کا کتنا بڑا درجہ ہوتا، مہمان کوئی بھی ہو، اپنے گھر میں جو چیز ہے اس کو اچھے سے اچھی چیز کھلانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نصیحت کیے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایسا بچہ مت ذبح کرنا جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کر کے آدھا گوشت سالن والا بنایا، آدھا سوکھا بنایا، اور اپنی بیوی کو کہا روٹی بنانے کے لیے، روٹی تیار ہو گئی، روٹی گوشت لے کر یہ تینوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب تیری بیٹی بھی کئی دن سے فاطمہ بھوکی ہے، یہ روٹی میں گوشت لے کے میری بیٹی کو پہنچا دو۔ روٹی میں گوشت رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ سوچئے کیا مقام ہے ان لوگوں کا، اور مال و دولت کی گھر میں کیا کیفیت ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مال و دولت کی ان لوگوں کے نزدیک یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر مال و دولت کی ایک ذرہ کی اہمیت ہوتی تو مکہ کا، مدینہ کا جو پہاڑ ہے جو سب سے بڑا، وہ سونا بن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتا تھا۔ وہ سونے کا پہاڑ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے اور صحابہ کرام نے کھائے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلائی ابھی جو تم کھائے ہو، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک مہمانداری میں، ایک صحابی کے گھر پہ مہمانداری میں کھائے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ آج اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں سب کو دیا ہے، ہم سب کو جو بھی اتنے اچھا کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ اندازہ لگائیے۔ یہ ایسے صحابی تھے جن کے بارے میں جنت کی بشارت دنیا میں مل چکی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام ہم بتا ہی نہیں سکتے کتنا بڑا مقام ہے۔ جب ان لوگوں سے سوال ہو سکتا ہے اس نعمت کے بارے میں، اس کھانے کے بارے میں جو ایک دوسرے صحابی کے گھر میں مہمانداری میں اور کئی دن سے بھوکے تھے اس کے بعد کھا رہے ہیں، تو ہم لوگوں سے کیا نہیں سوال ہوگا، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیا ہے۔
دوسری چیز کا یہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ہم اگر اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، تو ہمارے جان پہچان رشتہ دار ان کی کیا حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانے سے پہلے اپنی بیٹی کا خیال کیے، بولے فاطمہ کو پہلے پہنچا دو یہ گوشت روٹی کھانا، وہ کئی دن سے بھوکی ہے. اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صحابہ کرام نے یہ سب باتیں سنی تو بہت فکر مند ہو گئے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، بولے یہ دعا کھانے کے بعد پڑھ لو تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کھانے کے بارے میں، یہ نعمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی واشمنا وانعم علینا فافضلا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں خوب دیا. یہ دعا پڑھ لو تو امید ہے کہ اس کے بدلے میں کافی ہو جائے گی، یہ دعا سوال نہیں ہوگا. جبکہ مہمان کے گھر پہ کھانا کھائے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ کسی کا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان نہیں لیتے تھے، احسان کا بدلہ چکا دیتے تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے دن اپنے گھر بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کل میرے گھر پہ آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوڈی اس کے بدلے میں ہدیے میں دے دیے، اور بولے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈر سے اس کو آزاد کر دیے کہ کہیں میں اس کے ساتھ برا سلوک نہ کروں، کبھی ڈانٹ نہ دوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور بولے اچھا سلوک کرنا. تو سب سے اچھا بدلہ اس کا یہ ہے کہ میں اس کو آزادی کر دوں. وہ آزاد کر دیے. تو یہ دونوں چیزیں دیکھیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان نہیں لیتے تھے، احسان کا بدلہ چکا دیتے تھے. ایک بار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے دنیا میں سب کا احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان کا بدلہ میں نہیں چکا پایا، نہیں چکا پاؤں گا، کیونکہ ان کے اتنے احسانات ہیں جس کو میں نہیں چکا سکتا. اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن دے گا. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بدلہ رکھا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ان کے لیے جنت میں 8 دروازے کھلے رہیں گے. تو ہمارے آج سے یہ گزارش ہے ہم لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہم کو دے رہا ہے اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں، لوگوں کے لیے خرچہ